جناب علی غازی۔ عزیز ساتھیوں، یہ سورہ لقمان کا آخری رکوع تھا جو ابھی آپ تمام حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس گئے گزرے دور میں قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ورنہ کس کو کیا پڑی ہے، سب اپنی اپنی دھن میں موج میں جی رہے۔ اللہ قبول فرمائے آپ لوگوں کے اور میرے آنے کو اللہ کی راہ میں، اور میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے رکوع میں، آپ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ سورہ لقمان کے آخری رکوع کی پہلی آیت ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی کبھی آسمان کی باتیں کر کے سمجھاتا ہے، کبھی خشکی کی زمین کی باتیں کر کے سمجھاتا ہے، کبھی جو اللہ کے جنگلات ہے، جنگل ہے، فارسٹ ہے، اس کی باتوں سے سمجھاتا ہے، اور کبھی سمندر میں لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج کی یہ پہلی آیت میں ہم غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اب جن لوگوں کا بھی سابقہ پڑا ہو سمندر میں جانے سے، یہاں سے قریب کا سفر ہے، بھاؤ کے دھکے سے ہم بیٹھے تو مورا چلے جائے اڑن جانے کے لیے، پونا گھنٹے کا سفر ہے۔ پھر ادھر سے ریوس ہے، مرور زنجیرہ ہے، پانی سے وہ کشتیاں لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد گیٹ آف انڈیا سے آپ جائیں کولابا سے تو گوا کے لیے اسٹیمر شپ چلتی، کافی طویل سفر ہے گوا کا پانی کا، کوئی گیا ہوگا تو ان کو معلوم پڑتا ہے، یا پھر کولی لوگوں کا، فشر مین کا، مچھلی مارنے والوں کا سابقہ پڑتے رہتا ہے، مچھلیاں پکڑ کے جاتے ہیں لانے، اور پھر وارننگ ان کو بارش سے پہلے آ جاتی ہے کہ فلاں ٹائم پر اب تم سمندر میں نہیں جانا۔ سمندر ایک دم جوش مارتا ہے اس ٹائم پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ نقشہ کھینچ کے سمندر کا بتاتا، اور دیکھیے گا ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے کہ کیسی سیٹنگ اللہ نے کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ایک ایک لفظ دیکھیے گا، یہ کس کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ساری اس کی مخلوق کو، اور بالخصوص انسان کو اور جنوں۔ الم تری، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان الفلک، کہ کشتی، کیا دکھا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ کشتی دکھا رہا ہے سمندر میں۔ ایک ایک لفظ دیکھیے گا سیٹنگ اس کی، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ کیا الم تری ان الفلک تجری، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی تجری، چلتی ہے؟ ایک ایک لفظ دیکھیے گا اور مشاہدہ کیجئے کہ جیسے ہم کشتی میں بیٹھے ہوئے، تو چلتی ہے کشتی،
फिल बहारी, दरिया में। कहाँ चलती है कश्ती? फिल बहारी, समंदर में, दरिया में, बिनेमतिल्लाही, अल्लाह के फजल के साथ। नेमत, फजल कहते हैं अरबी में और नेमत भी कहते हैं। नेमत भी अरबी का लफ्ज़ है और अल्लाह का फजल है, तो वो नेमतों भरी अल्लाह की नेमतों के साथ कश्ती चलती है। किधर? समंदर में। ली युरी यकुम, ताकि वो तुमको दिखा दे, अल्लाह ताला दिखा दे तुमको कि देखो कश्ती कैसे समंदर में चल रही है। मिन आयाती ही, और वो अपनी निशानियां, उसकी निशानियां तुमको बताता है कि देखो मेरी एक निशानी। आगे आ जाओ ना भाई, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे खसक से आ गया ना गैप, ये इतना बड़ा गैप है, इसमें 2 आदमी बैठेंगे। हाँ 2 आदमी बैठेंगे ना यार, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, क्या तुमने देखा नहीं है कि कश्ती समंदर में चलती है अल्लाह की नेमतों के साथ, ताकि वो अपनी नेमतें, ताकि वो उसकी निशानियाँ तुम्हें बता दे। अल्लाह की निशानी है समंदर भी, और अल्लाह की निशानी है कश्ती भी। और ये जो कश्ती चलती है, तो आप देखते हैं कि इसके ज़रिए से, कश्ती के, अल्लाह ताला ने इंसान की कितनी बड़ी रोज़ी का बंदोबस्त किया है। ये माल बरदार जहाज़, इसमें कई कंटेनर आते हैं, कई कंटेनर आते हैं हर किस्म का सामान लेके। और एक वक्त ऐसा भी इंडिया में था, अगर याद हो आप लोगों को, काफ़ी पुरानी बात है, कि यहाँ पर कहत पड़ गया था, वो शास्त्री जी का ज़माना था। तो कनाडा से गेहूँ आते थे। कहाँ से? कनाडा से, लैटिन अमेरिका से, वहाँ से गेहूँ आते थे इंडिया में। तो अल्लाह तबारक ताला देखिए कि कहाँ क्या चीज़ पैदा हो रही है और कहाँ पर आ रही है, क्या इसमें इंसान की ताकत लग रही है, तदबीर लग रही है। अल्लाह ताला ने रोज़ी रसानी का कैसा बंदोबस्त किया, और फिर उसमें काम पे कितने लोग मजदूरी पे लग जाते हैं। एक और फरमाने की बात है कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि ये जो कश्ती समंदर में चल रही है, हमारी नेमतों को लेकर, नेमतों के साथ चल रही है। अब कितने किस्म के सामान आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, कंटेनर भर भर के आ रहे हैं कश्ती और जहाज में, खाने पीने का सामान, ये सब अल्लाह का फजल है, ये रोज़ी है। कहाँ पैदा हो रहा है और इंडिया से वहाँ जा रहा है, आयात और निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ना। ये सब के सब आना जाना लगा हुआ है समंदर के ज़रिए से। और अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि देखो ये निशानी है समंदर में हमारी कश्ती, कि ये अल्लाह की नेमतों को लेकर चलती है, और तुम तक सारा दुनिया का माल इधर से उधर होता है। कितने ही लोग इसमें रोज़ी कमाते हैं और कितने खुर्द-ओ-नोश का बंदोबस्त कर देता है अल्लाह ताला। ऐसी मिसाल देकर फरमाई है, हम खुशकी पर है और अल्लाह समंदर की बात फरमा रहा है और दिखा रहा है समंदर में अपनी निशानियाँ। तो गौर फरमाए इंसान, क्या ये सब ऐसा ही हो रहा है, क्या हलल टप हो रहा है क्या दुनिया में? और फिर वो समंदर जिस वक्त जोश में आता है तो क्या हाल होता है, ये दूसरी आयत में सुनिएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिल लिकुल्ली सब्बारिन शकूर, कि बेशक अल्लाह फरमाता है इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बड़े सब्र करने वाले और शकूर, जो कदर करने वाले हैं। शकूर शुक्र अदा करने वाला, कदरदान को भी अरबी में शकूर बोलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें हमारी निशानियां हैं समंदर में और कश्ती में, मगर किसके लिए है? ये सब्बारीन के लिए है, बड़े सब्र करने वालों के लिए। जब देख लिया कि अल्लाह ताला ऐसा मंजर फरमा रहा है, तो आदमी इस पर जम जाता है एकदम तौहीद पर। और तौहीद पर जम जाने वालों को क्या कहते हैं? सब्बार, यानी मुबालगे का सीगा है, साबिर है ना, सब्र करने वाला।
यहाँ सब्बार, बड़े सब्र करने वालों का ये काम है। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि शकूर, कि अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला, कि अल्लाह तेरा शुक्र है, ये जहाज से सामान आ रहे जा रहे, मैं भी चाइना से कंटेनर मंगा रहा हूँ, आजकल चल रहा है ना, अभी बंद हुआ तो पता नहीं। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक तआला इसका उक़दा खोलता है, वो समात फरमाए, वो इज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलली दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, वो इज़ा और जब, वो इज़ा और जब, गशियहुम छा जाती है, मौजूद, क्या एक एक लफ्ज़ अल्लाह ताला ने पिरोया है। और जब छा जाती है मौज, छाती है ना मौज, जब जो थपेड़े मार मार कर लहरें देखते, कभी समंदर के पास उसका जाके मुताला करें, वो भी एक इल्म है। तो मौजें आती है ना, लहरें जो है, और ये जब तूफान का टाइम आता है तो मौजें ऐसी जब है वो एकदम छा जाती है कश्ती पर। तो फरमाया कि मौजून कज़्ज़ुलली, एकदम साहिबानों की तरह, साहिबान कहते हैं छप्पर को, जुलल, क्या हम लोग देखते हैं बारिश से बचने के लिए आगे छज्जा जो होता है उस पर साहिबान डाल देते हैं ना, कोई चटाई का, प्लास्टिक का, इसका उसका, वो चीज़ ढक जाती है। इस तरह से कश्ती पर मौजें जो है ऐसी चलती है कि जैसे ढाक ली कश्ती को। क्या मंजर होता होगा वो जो कश्ती में फंसता होगा उस वक्त, उसकी हालत उस वक्त की हम लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। वो देखता होगा कि आप डूबा और जब डूबा, बस ऐसा हाल हो जाता है। थोड़ा आगे आ जाए, मेहरबानी होगी, शुक्रिया। हाँ, सब लोग का तकलीफ उठा रहे अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो इज़ा गशियहुम मौजून, और जब छा जाती है मौज, कज़्ज़ुलली, साहिबानों की तरह, यानी पूरा ढक लेती है मौज पानी की। उस वक्त इंसान का क्या हाल होता होगा? दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, फिर वो अल्लाह को पुकारता है। वहाँ उसका कोई खुदा, कोई गॉडेस, कोई खुदानिया, कोई देवी, कोई देवता, कुछ भी नहीं काम आता है, वो सबको भूल जाता है, क्योंकि अब जान पर आ गई है। और ये इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह ताला ने दाखिल फरमाई है, तो वो अल्लाह को तो ढूंढती है, मुख्तलिफ नाम से लोग लेते हैं। तो ऐसा मंजर होता है कि फिर वो एकदम मौज को देखकर एक सो हो जाता है, अल्लाह बचा ले मुझे, एकदम खालिस कर देता है अपने अकीदे को, अपनी इबादत को। दुआ इबादत है, और खालिस होकर पुकारता है, अल्लाह पर एतकाद रखता है सिर्फ, ओ गॉड सेव मी। क्रिश्चियन क्या बोलता है, यहूदी क्या बोलता है, ओ गॉड मुझे बचा ले। अल्लाह का नाम लेता है वो, और सबको भूल जाता है। वो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट भी याद नहीं रहते, और उधर उज़ैर भी याद नहीं रहते उनको अलैहिस्सलाम। ऐसा मंजर होता है कि वो चिल्लाता है, ओ गॉड सेव मी। और हिंदू लोग है ईश्वरा, सारे उनके देवता को भूल जाते, वो एक निरंकारी ईश्वर को मुखलिस होकर, खालिस होकर अल्लाह को पुकारते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है फलम्मा नज्जाहुम, फिर जब, फलम्मा एक एक लफ्ज के लिए आपको बता रहा हूं, किसी का भी तर्जुमा आप जाके देखो, सब ने तर्जुमे अच्छे किए। देखो जाके अपने घरों में तर्जुमे, हम कुरान खोलते ही नहीं, कुरान देखते ही नहीं, इसकी उसकी बातों पर जी रहे हैं। यहाँ पर कोई फालतू बात होती नहीं, न शिया है, न सुन्नी है, न वाबी, क्या मतलब है इससे? यहाँ सिर्फ अल्लाह का कलाम बयान किया जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को संवार ले। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है फलम्मा, फिर जब, नज्जाहुम, वो उसे बचा लेता है। अल्लाह क्या करता है? ऐसे तूफान में, ऐसी मौजों में जब चिल्लाते हैं उसके बंदे, तो फिर अल्लाह फरमाता है जब वो उसे बचा लेता है, इलल बर्री, लफ्ज़ देखिएगा, खुश्की की तरफ,
کدھر بچاتا ہے؟ زمین کی طرف، خشکی کی طرف اللہ تعالیٰ نکال کر وہ سمندر کی موجوں سے خشکی کی طرف لے آتا ہے. فَمِنْهُمْ، پھر ان میں سے کچھ مقتصد میانہ رو ہو جاتے ہیں، جو بہت سے خداؤں کو ماننے والے ہیں، بہت کٹر ہے، ایک دم کٹے کافر ہے، وہ بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور ان کو یاد اگر رہا تو پھر وہ سختی ان کی ختم ہو جاتی، وہ میانہ رو ہو جاتے ایک دم، اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان پہ تھوڑا کام کیا جائے تو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، پھر جو ان کی سختی ساری نکل جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پکارا تھا مختلف نام سے، کوئی گاڈ کے نام سے پکارتا ہے، کوئی ایشور کے نام سے پکارتا ہے، اور کوئی اللہ کے نام سے پکارتا ہے. اللہ پھر جب بچا لیتا ہے ان کو اور خشکی کی طرف لے آتا ہے تو پھر ان میں سے کچھ لوگ میانہ رو ہو جاتے، مقتصد. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وما یجحدو بآیاتنا الا کل ختار کفور. پھر اللہ نے فرمایا وما یجحدو، اور نہیں انکار کرتا، اور نہیں انکار کرتا الا، سوائے اس کے، کلو، سب کے سب، ہر ایک، ختار کفور، جو ختار ہے اور جو کفور ہے وہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ دو لوگ ہیں، ختار اور کفور. کچھ تو مقتصد جو ہے تو میانہ درمیان میں روک میں ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کیسے رہتے؟ ختار ہے، ایسا منظر بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی جب آ جاتے ہیں خشکی پر تو وہی دوسروں کے نام کے ناریل پھوڑ دیتے اور پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وما یجحدو بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا، الا، سوائے اس کے کہ کل ختار کفور، دو لوگ، ختار اور کفور. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے معنی ہم کو نہیں جاننا پڑے گا کہ ختار کون ہے بھائی، اللہ کرے کہ اس میں ہم نہیں ہوں. ختار کے معنی ہیں عربی میں، اردو میں اس کو کیا بولیں گے؟ عہد شکن. انگلش میں کیا بولیں گے؟ بریچ آف ایگریمنٹ، بریچ آف، معاہدے کا خون کر دینے والا، توہین کر دینے والا، توڑ دینے والا. ختار دوسرے معنی اردو کے غدار کے. ختار کے معنی غدار، بولو یار، ختار کے معنی. تو یہ غدار لوگ جو ہے نا، اللہ فرماتا ہے وہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور عہد شکن، اللہ سے عہد کیا ہے کہ نہیں؟ دوسری قوم کو جانے دو، ہم سب نے عہد کیا ہے کہ نہیں؟ ہمارے محلے والوں نے کیا ہے کہ نہیں؟ کیا عہد ہے ہم سے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کا کلمہ پڑھ لیا یعنی اللہ سے ایگریمنٹ ہو گیا، اللہ سے عہد کر لیا. اب اس کو توڑتا کیسا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو غدار ہے، جو عہد شکن ہے. کیسا؟ اللہ کا منادی، مؤذن اللہ کا منادی ہے نا، وہ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، سن رہا ہے مسلمان، حی علی الفلاح، سن رہا ہے مسلمان، آؤ کامیابی کی طرف، نماز میں کامیابی ہے. پھر کیا بات ہے کہ مسجدیں بھری ہے، بھری ہے کہ خالی ہے؟ خالی ہے مسجدیں، اس لیے کہ وہ عہد شکن ہے. بہت زبردست بات اللہ نے فرمائی کہ وہ انکار کرتا ہے جو عہد شکن ہے، جو غدار ہے، کھاتا اللہ کی ہے اور نمک حرامی کرتا ہے، وہ غداری کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے ہمارا، اگر ہم نماز کو نہیں جائیں گے اور نماز کی پابندی نہیں کریں گے، یقین جانیو کہ جہنم کے سوا پھر کچھ نہیں ہاتھ آنے والا. میں کیا، آپ لوگ کیا، سب کا کام ہے کہ نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، باقی سب چلتا رہے گا. اور مسائل میں جب نماز ہی ہماری نہیں ہے تو پھر دوسرا ہم سے کیا ہونے والا ہے؟ تو ہم عہد شکن ہیں، ہم اللہ کے غدار ہیں
کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، نماز پڑھنے نہیں جاتے، کیا کرتے ہم؟ غدار ہیں نا ہم لوگ، کھاتے اللہ کا اور غداری کرتے اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور، کہ ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن ہے، غدار ہے اور ناشکر ہے، کفور، اللہ کا کھا رہے، اللہ کی زمین پر رہ رہے، یہ مال طیب ایک سے ایک گوشت، فروٹ، آم کا سیزن چل رہا ہے، ہر چیز کھا رہے اللہ کی، اور پھر کیا کر رہے؟ نمک حرام۔ تو ناشکرے ہیں نا، قدر نہیں کر رہے۔ ایسا حال ہو گیا ہے ہم بندوں کا۔ اب بتلائیے یہ قرآن کی بات آپ سن رہے اور ہم سنا رہے، اللہ ہم کو توفیق۔ باہر لوگ کیا بولے؟ مت جانا، ادھر جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ نہیں، نمازیں چھوڑ کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، دوسرے لوگوں کی سن کے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ پیٹ بھرو مولوی، اس کا لفافہ تم بند کر دو، دیکھیں وہ آ کے بیان کر کے جاوے، پھر نہیں آئے گا۔ وہ دین کا کام پیسہ لے کے کرنے والا سچ بتائے گا کیا؟ یہاں اتنی دیر سے آپ بیٹھے یا اتنے ہفتوں سے آ رہے، بتاؤ بھائی یہاں کوئی فرقے کی بات ہوتی ہے کیا؟ سوائے اللہ کے کلام کے دوسری بات نہیں ہے، یا صحیح حدیثوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دو کیٹیگری جو ہے نا، خطار اور کفور، ہماری آیتوں کا جو ہے تو انکار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کیا پیاری بات ہے، دیکھو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے کلام میں انسان کو سمجھا رہا ہے، یا ایھا الناس، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس، اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس، اے کرسچنوں، اللہ سے، اے ہندو بھائیوں، اللہ سے ڈرو، پرمیشور سے ڈرو۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ناس کے معنی لوگ، عوام، پیپل، اتنا فرما رہا ہے تو ناس میں تو ہم مسلمان بھی آ گئے۔ ایک لفظ میں دیکھے اللہ نے سب کو لے کہ یا ایھا الناس، اے گوتم کے ماننے والو، اے ہندو بھائیوں، اے یہودیوں، کرسچنوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم سب کو فرمایا اللہ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تم اپنے پروردگار سے، اپنے مالک سے ڈرو۔ کتنی پیاری بات بتائی اللہ نے۔ اور پھر آگے فرماتا وخشو، اور خوف کرو، یوم لا یجزی، اس دن سے کہ کوئی کام نہیں آئے گا، والد او ولدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کے، اس دن سے ڈرو جب کوئی معاوضہ نہیں دے پائے گا اللہ کو کہ اللہ تو مجھ کو لے لے جہنم میں ڈال دے اور میرے بیٹے کو چھوڑ دے، کوئی باپ بولے گا کیا؟ یہ سب سے قریبی رشتہ جو ہے اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا قریبی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے باپ کے دل میں کہ اپنی ساری کمائی جو ہے، پریکٹیکل بات قرآن کرتا ہے، جتنی کمائی ہے باپ ہنستے ہنستے اپنی اولاد پر، بیٹے پر لٹا دیتا ہے۔ بیٹا ایسا کرتا ہے کرتے کچھ بیٹے، مگر ویسا کرتا ہے کہ ساری اپنی دولت بیٹے پر لٹا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ تو وہاں کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، بخشو اور خوف کھاؤ، یوم اذن، اس دن سے، لا یجزی والد او ولدہ، اس دن سے کہ نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے۔ ایسا دور آئے گا میدان حشر میں کہ بھاگتا پھرے گا باپ، کچھ کام نہیں آئے گا اپنے بیٹے کے کچھ بھی،
ولا مولود ہوا جازن او والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے نہ کوئی معاوضہ دے سکے گا اور نہ کچھ کام آئے گا۔ دنیا تو ہے، یہاں تو چلو بھائی نالائق بیٹا بھی تھوڑا دیکھ لیتا ہے، مگر وہاں کا منظر ایسا اللہ نے فرمایا کہ یہاں ہم کتنا اپنا خون پلا رہے بچوں کو، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں بولے گا کہ اللہ میرے باپ کے عوض مجھ کو ڈال دے جہنم میں۔ وہ چاہے گا کہ باپ تو جاتا ہے تو جاوے، میں تو بچ جاؤں کسی طرح سے۔ ایسی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ انسان یہ سمجھنے کو راضی نہیں، مٹر گشتیوں میں لگا ہے، قرآن کی دعوت پر بلاؤ آنے کو راضی نہیں، خالی بڑے بڑے بول بچن، آتا ہوں نا بھائی اگلے سنیچر سے آؤں گا، ارے یار میں تو بھول ہی گیا تھا، ارے میرے کام نکل گیا تھا، یہ سب ہوتے رہے گا۔ اللہ کے لیے بھی کچھ لوگ ہے کہ نہیں کہ سب مل کر طاقت لگا کر اپنا کام کر کے دکھا دیں گے کہ اللہ ایک اقبال کا ہی کام نہیں، یہ کام ہمارا بھی ہے، سب کا ہے کہ ہم دعوت عام کریں قرآن کی۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی صلہ ملے گا اور آخرت میں اللہ دے گا، بھرپور دے گا۔ کیا بھائی ہم کام کریں گے؟ ہمارے اپنے ہی ساتھی بس خود ہی کے لیے سن رہے ہیں، ارے ہم اپنے رشتہ داروں کو بلاوے، رشتہ داروں کو ڈراوے، اپنے گھر میں جا کر عورتوں کو بتاوے ایسا ہو رہا ہے، اور اللہ وہ دن لاوے کہ جگہ ہو جائے تو عورتوں کا بھی بندوبست بھی کوئی لوگ کر دے ہوئے، اللہ بڑے بڑے طاقتور بٹھائے، ایسا بھی کام کر لے کہ ہماری ماں بہنیں بھی درس سنیں، اور ہم لوگ کام کریں سب بھیڑ کے۔ جب انقلاب آئے گا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرماؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ، بولو بھائی اللہ کا وعدہ، یہ سب جھوٹوں کی دنیا ہے مگر اللہ کا وعدہ، یہ جو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس پر اجر دے گا، ضرور ہمارا بھلا کر دے گا اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کے لیے کام کریں گے، یا اللہ کے کلام کو پھیلائیں گے۔ تو بھائی کریں گے سب ایک دوسرے مل کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیا بات فرمائی قرآن، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر یہ دنیا بھی ہے نا، یہ لگی ہوئی ہے تمہارے پیچھے، ارے بھائی کھائیں گے کیا، ارے بھائی بچوں کے لیے کام تو کرنا پڑے گا نا، کہ تمہارے درس ہی سنتے رہنا، یہ سب بول بچن چلیں گے، کھائیں گے کیا پھر؟ ہفتے میں ایک دن بھی نہیں، 1 گھنٹہ کم و بیش وہ بھی نہیں دو گے اللہ کے، اور ایسے ہی جنت لے لیں گے۔ ارے ایسے میں تو روزی نہیں مل رہی ہے، پگار نہیں ملتی سیٹ کے یہاں اگر کام نہیں کرو، وہ جنت ایسے ہی مل جائیں گی کیا؟ نانی اماں کا گھر ہے کیا؟ نہیں، غور کریں، ہم ایسے ہی جنت لے لیں گے، نمازیں چھوڑ کر جنت لے لیں گے، روزے چھوڑ کر جنت لے لیں گے، حج و عمرہ نہ کرتے ہوئے جنت لے لیں گے پیسہ ہونے کے بعد، خیرات زکوٰۃ نہیں کریں گے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو پھر کیسے جنت ملے گی؟ اگر یہاں جتنے بیٹھے وہ بعد والے تو دیکھیں گے، وہ سب کان کھول کر سن لے کہ اللہ ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں، سب تیرے گناہگار بندے ہیں، اللہ ہم کو توفیق دے۔ یہ تیری بات، یہ کس کی بات ہے؟ یہ قرآن اللہ کی بات ہے، اللہ تیری بات سمجھنے کی ہم کو توفیق اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہیں ڈال دے کہ بس صبح سے شام تک اٹھ کے یہی دنیا کرنا ہے، اور ہم کو یہ ایسا ہی سمجھنا ہے کہ بس یہ دنیا ایسی چلتے رہے گی۔
اور ہمارے زندگی کا کارواں ایسا ہی چلتا رہے گا. کیا یہ سچ ہے؟ ختم ہونے والی ہے دنیا کی زندگی، کہیں یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اور پھر فرمایا اللہ نے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور کہیں وہ دھوکے باز اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکہ نہ دے دے. دھوکے باز کون ہے بھائی؟ شیطان ہے نا یار. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا ہوا تو وہ دشمن کے ساتھی ہم ہو جاوے. اللہ کا منادی بلا رہا ہے آؤ مسجد میں، ہم بولتے نہیں آتے، بولتے نہیں آؤں گا انشاءاللہ، جمعہ سے شروع کرتا ہوں. اور بھائی بات میری کڑوی لگے تو معاف کر دینا، سب ہم اپنی نماز فجر کا غور کریں. اسلام زیادہ تر، مجھے معاف فرمائے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کروں. فجر کی جو نماز ہے وہ چھوٹ گئی تو تم نے منڈی غائب کر دی. زہر میں اٹھے یعنی دھڑ سے نماز پڑھ رہے، اور وہ ہر وقت ایک آدھ ٹائم کبھی ہو گیا ہو، ہر وقت نماز چھوڑ دینا فجر کی. اتنی نیند پیاری ہے، اور راتوں میں جاگتے رہنا فالتو باتوں میں، تو صبح اٹھیں گے کہاں سے؟ فجر کی نماز کو جو اٹھ گیا مسلمان تو انقلاب آ گیا، پھر کوئی نہیں روک سکتا اس قوم کو. اصل ہے فجر کی نماز سے اسلام شروع کیا جائے. پڑھیں گے ہم انشاءاللہ بھائی، کوشش کریں گے تو اللہ ہم کو اٹھا دے گا، بالکل اللہ اٹھا دے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. ارے سو جا یار، ابھی تھوڑا ٹائم ہے، ارے ایک 10 منٹ لیٹ جا تو وہ 10 منٹ کے بعد میں فجر کی نماز ہو جاتی ہے. اور وہ شیطان اللہ کے معاملے میں دھوکے میں، اللہ بول رہا ہے کہ نماز پڑھ، اور شیطان کیا بول رہا ہے؟ تھپکی مار کے سو جا. اب کس کی ماننا ہے فیصلہ ہم کو کا؟ کس کی ماننا ہے؟ جب اللہ کی ماننا ہے تو فجر پڑھنا پڑے گی، ظہر عصر پڑھنا پڑے گی، مغرب اور عشاء. تہجد فرض نہیں ہے ہم پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. اور اگر ہم نے پڑھ لیا تہجد تو کیا بولتے بھائی؟ سونے پر ایسا ہو جائے گا. کیا بات ہے یار! پھر تہجد پڑھنے والے کو تو کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا. وہ پھر بندہ لیتے رہے گا ڈال عبداللہ گڑتیلی میں، اور اللہ دیتے رہے گا. بات جو ہے نا سمجھنے کی ہے بس. اور یقین مانو کہ نماز نہیں ہے مسلمان کی زندگی میں تو یہ درس سننا کام نہیں آئے گا، سن کر عمل کرنا کام آئے گا. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھائی، کوشش کریں گے، اللہ ہم کو پہنچا دے گا. اب دیکھیے گا ایک آخری آیت ہے بھائی، اس سورہ لقمان کے آخری رکوع کی آخری آیت ہے، اور اس آیت میں 5 باتیں اللہ نے بتائی. کتنی؟ 5 باتیں اللہ نے بتائی، غور سے سننی کی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، علم ساعہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں، یہ علم کسی کو نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافر لوگ پوچھتے تھے اور مسلمان بھی پوچھتے تھے جانکاری کے لیے. وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، سورہ ملک میں دیکھنا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بتلاؤ تم سچے ہیں تو یہ قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جواب میں قل انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اب تم ڈرو اللہ سے یا نہ ڈرو تمہارا معاملہ ہے، میں تو آیا ہوں تم کو ڈرانے کے لیے اللہ سے. اور قیامت کا علم جو ہے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، مجھ کو بھی نہیں دیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں دیا قیامت کا تو پھر کس کو مل سکتا ہے؟ جو بھی کہتا ہے جھوٹا ہے. کتنے دعوے ابھی بیچ میں سنے ہوں گے
کہ ایک نے کہا تھا کہ 12 اکتوبر کو کئی سال پہلے کہ پرلے آنے والا، قیامت آنے والی، دنیا ختم ہونے والی. مسلمان تو آرام سے بیٹھا تھا، چھٹے ابھی آ جائے گا 13 و 12واں سال. آیا، وہ گزر گیا. وہ کافر لوگ ڈرتے بیٹھے تھے. بھوشوانی ہے مہاراج کی، پنڈت کی، جوتے سے مارو اس کو کہ دیکھ قرآن کیا کہتا ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. اب اس دعوے کے، یہ دعویٰ اللہ کا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئی. اللہ کا دعویٰ ہے نا، تو پھر دلیل بھی دینا پڑے گا. تو 4 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی اس آیت کی روشنی کہ علم صرف کس کے پاس ہے، اس کی دلیل سنیے گا. دوسری بات، وہ ینزل الغیث، وہ ینزل اور وہ اتارتا ہے. وہ ینزل اور وہ نازل کرتا ہے. یہ ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو کئی ٹائپ کے. وہ ینزل اور وہ برساتا ہے غیث، بارش کو. اللہ کس کو برساتا ہے؟ اس کا علم بھی کسی کو نہیں دیا اللہ نے. مکہ میں قحط آ گیا تھا زبردست. لوگ روتے بلبلاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے. کہا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور ہمارے سب کے ماں باپ آپ پر قربان گئے کہ یہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور مخلوق ہے کہ پریشان ہے، تو آپ اللہ سے دعا کرو. کیا کہے انہوں نے کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ بارش ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے، نماز استسقا پڑھی. اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو کیا چیز ہے؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ کرتے ہیں، اور وہ کیا عمل ہے؟ امتیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو 2 رکعت جب نماز پڑھ کے دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تیری مخلوق پریشان، تو بارش بھیج دے. آپ کا ہاتھ اٹھانا اور کالے کالے بادلوں کا آنا، اور ایسے برسی ہے کہ سب سیراب ہو گئے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن بتا رہا ہے، اگر اس کا علم ہوتا ہے کہ بارش کب ہوگی تو بولتے نا دعا کی کیا ضرورت ہے، ابھی ہونے والی. بولتے نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جتنی باتیں اللہ بتا رہا ہے اس کا علم کسی کو نہیں دیا اللہ نے. پہلی بات کیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم جو ہے تو کس کے پاس ہے. اور پھر فرمایا وہ ینزل الغیث، اور وہ بارش برساتا ہے. اللہ کی جہاں مرضی ہوتی ہے وہیں بارش برستی ہے. دنیا میں کہیں قحط ہے نہیں آتی ہے بارش. کوئی کچھ کر لے گا. سائنٹسٹ لوگ اتنے راکٹ بنا رہے، اتنے میزائل بنا رہے، بارش برسا لے گا اپنے مرضی سے. برسا سکتے ہیں؟ تو وہ ینزل الغیث، اور وہ بارش برساتا ہے. اور پھر فرمایا وہ یعلم ما فی الارحام، اور ماں کے رحم میں کیا ہے وہی جانتا ہے. آج بہت دنیا ترقی کرنی، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، بیرسٹر ہے، سیاستداں ہیں، بڑے بڑے پڑھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. ماں کے رحم میں کیا ہے وہ اس کا علم کس کے پاس ہے. ابھی تم بولے ارے سونوگرافی میں بچہ دکھتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا. 120 دن کے بعد، کتنے 4 مہینے کے بعد سونوگرافی کام کر رہی ہے. اور یہاں لفظ پیٹ نہیں ہے، عربی میں پیٹ کے لیے بطن لفظ ہے. کیا لفظ ہے آپ کو معلوم ہے؟ گئے نا سعودی. بطن یعنی پیٹ، اور یہاں ارحام رحم ہے. اتنی باریکی کی بات ہے قرآن میں. رحم کے معنی بچے دانی کیا ہے؟ تو وہ بچے دانی میں وہ قطرے ناپاک جس کو منی کہتے ہیں، وہ جو رحم ہے، مادر رحم، ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ سونوگرافی میں 4 مہینے کے بعد جب بچہ بن جاتا ہے اللہ اس میں زندگی ڈال دیتا ہے. وہ بھی ایک بڑی ڈیٹیل ہے، وہ بھی بڑی ڈیٹیل ہے کہ اللہ اس میں زندگی ڈال دیتا ہے.
تو ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے ما فل ارحام، ارحام میں رحم میں کیا ہے، کون جانتا ہے؟ یہ علم کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. اور کتنے علم تو اپنے رسولوں کو پیغمبروں کو دیا نا اللہ نے غیب کے، مگر یہ کئی علم ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ان میں سے مثال کے لیے یہاں پر 5 باتیں فرمائی کہ قیامت کا علم، بارش کب برسے گی، اور ماں کے رحم میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور 2 باتیں سنیے گا، اور بڑا چیلنج ہے یہ سب کو، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا. کوئی جانتا ہے تو آ کے بتا دے، یہاں بولے نا سب بیٹھے ہوئے کہ کل میں یہ کروں گا. اور ترجمہ اس کا سنیے، وما تدری نفسم، وما تدری، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کمائے گا. کوئی جانتا ہے کہ کل وہ نیکی کمائے گا کہ بدی کمائے گا؟ کوئی جانتا ہے کل اٹھ کے کیا کرے گا، وہ کتنا روپیہ کمائے گا، 100، 1000، لاکھ؟ جانتا ہے کوئی؟ کیا بیچے گا، کیا لائے گا، کیا دے گا، کیا کرے گا؟ کوئی جانتا ہے؟ مائیکلال تو بتا دے. یہ علم بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے. تو اس کو اکیلا ہی ماننا چاہیے. یہ سب کو لے کے یہ سنیں گے تو وہ اس کو سنائیں گے. اللہ بہرا ہے کیا؟ اللہ محتاج ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں. ارے اللہ کافروں کی سنتا ہے، بے وقوفو. تم کیا بتا رہے؟ اس کی سن کر وہ تم کو دے گا، اس کی سن کر تم کو دے گا. اللہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے. کافر لوگ تو ہم سے زیادہ پیسے والے ہے کیا نہیں؟ یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دنیا جنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے یہ دنیا. اور سجن المومن، مومنوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ. تو ہم کو ہی چاہیے یہ دنیا، ہم سب آرام سے گزارے، باقی سب بھاڑ میں جاؤ. ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کافروں کی سنتا ہے تو ہماری نہیں سنے گا. اور جس کا یہ سڑا ہوا عقیدہ ہے کہ اس کو سنا دو وہ اللہ کے پیارے ہے، کیوں ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں کیا؟ اگر اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کائے کا اللہ ہے؟ اللہ ہماری نہیں سنتا تو کس کی سنے گا؟ پیدا کرتے وقت ہم کو اللہ نے کسی سے پوچھا تھا کیا؟ اے بھائی میرے پیارے، کسی سے پوچھا تھا کہ میں اس کو پیدا کر رہا ہوں، اب تو جب میرے کو بولے گا اس کے بارے میں تو پھر میں اس کو دوں گا، پھر اس کو اولاد بھی دوں گا، دھن دولت بھی دوں گا، صحت بھی دوں گا. ایسا ہے کیا؟ انسان سوچتا نہیں ہے، اور قرآن مجبور کر رہا ہے سوچنے میں کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا. کوئی اٹھ کے بتا دو، سب کاروباری نوکرا پیشی ہے نا، کوئی بتا دو کل کیا کمائیں گے. کوئی بتا دو فجر کی نماز میں پڑھوں گا دعوے سے. بیٹا شیطان بھی لگا ہوا پیچھے، نفس بھی ہے، دنیا بھی ہے. یہ سب کو پار کر کے اللہ سے توبہ اور دعا کر کے کہ اللہ تو میرا خالق و مالک ہے، تو میری سن لے اور مجھ کو فجر پڑھوا دے قبولیت والی. ضرور انشاءاللہ یہ تڑپ تم کو لے جائے گی اللہ کے آگے جھکانے کے لیے. اور آخری بات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفسم بأئی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا. کوئی جانتا ہو تو بتا دو. ابھی ہمارے ساتھی تھے نا یار، بھی وہ حاجی مہتاب صاحب مر گئے، اللہ مغفرت کرے. وہ انیس بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. وہ میرے کو ہاسپٹل سے فون کر رہے کل آپریشن ہے، دعا کرو حضرت. میں بولا بھائی اللہ شفا دے. پتہ چلا کہ خبر ہی آ رہی، اور خبر کائے کی آ رہی؟ قبر کی.
کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس سرزمین میں مرے گا. کوئی اسپتال میں مرے گا کہ کوئی اپنے گھر کے بستر پہ مرے گا کہ کوئی یہاں سے جا کر کہیں گیا ہے وہاں جا کے مرے گا. کوئی جانتا ہے دعویٰ کر لے کہ وہ کہاں مرے گا؟ یہ ہے اللہ اور یہ ہے اللہ کا کلام. اگر پھر بھی انسان نہ سدھرے نہ سمجھے، ارے وہاں جانا نہیں، وہ خبیث لوگ ہیں. اچھا ہم لوگ خبیث ہیں اور تم لوگ فرشتے لوگ ہیں. سب یہاں سے وہاں پھرو، قوالیے گاؤ، ڈی جے بجاؤ اور تم سب کامیاب. اور اللہ کا کلام سننے والے خبیث، اللہ کا کلام سن کر نماز کو جانے والے خبیث، یہ پارسا لوگ. کیونکہ ان کو معلوم ہے یہاں کوئی آئے گا تو انشاءاللہ وہ اناج کھاتا ہے. ایک ٹائم آئے گا، میں آپ لوگ کو دیکھ کے جیسا بنا کے بول رہا ہوں، تو دوسری ٹائم آؤ، تیسری ٹائم آؤ. اگر کہیں ترجمے میں فرق ملے تو میرا کالر پکڑو، کہیں میں ادھر ادھر کی بات کروں تو میرا کالر پکڑو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ. ایک بات، قیامت کا علم کس کے پاس ہے بھائی؟ وہ ینزل الغیث اور بارش، اور وہ یعلم ما فی الارحام، اور ماں کے پیٹ میں نہیں، ماں کے رحم میں کیا ہے. اور چوتھی بات وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کرے گا، کل وہ کیا کمائے گا. اور پانچویں بات وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کس سرزمین پر کہاں وہ مرے گا. یہ 5 بات. اور جب کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، اللہ نے علم نہیں دیا، تو پھر علم ہے کس کے پاس یار کہ کون کہاں مرے گا؟ بولو بولو، اچھا لگ رہا ہے. آخر کسی کے پاس تو یہ علم ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ، جو تم بول رہے نا بالکل. تو آخر کس کے پاس ہے یہ سب؟ کس کے پاس ہے یہ علم؟ تو اللہ نے فرمایا تمہاری بات کا جواب کہ ان اللہ علیم الخبیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، اور خبیر ہے، وہ خبردار ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. کب قیامت آئے گی اللہ کو معلوم، کب بارش برسے گی اللہ کو معلوم، ماں کے رحم میں کیا اس نے داخل کر دیا اس کو ہی معلوم ہے. اور کل کیا کون کمائے گا وہ سب اس کو معلوم ہے. اور کون کہاں مرے گا، کہاں دم توڑے گا، وہ کس کو معلوم؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم حکیم، ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ خبردار ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.